السلام علیکم۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 کو انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی اور ماں پتلی بائی تھیں۔ یہ گاندھی کے باپ کی چوتھی بیوی تھیں۔ جب مہاتما گاندھی صرف اور صرف 13 سال کے تھے تو ان کی شادی کستوری بائی سے کر دی گئی۔ اس وقت چھوٹی عمر میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا۔ جب مہاتما گاندھی 15 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی، مگر ان کا بچہ صرف چند دن زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ مگر بعد میں ان کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے اور یہ چاروں کے چاروں لڑکے تھے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی وکالت کی تعلیم لندن سے حاصل کی۔ 1893 میں بھارت کے ایک آدمی جس کا نام تھا دادا عبداللہ، اس نے ان کو ساؤتھ افریقہ میں اپنا کیس لڑنے کے لیے بلوایا۔ اس وقت ساؤتھ افریقہ پر بھی برطانوی راج تھا۔ 1893 میں جب مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ پہنچے تو تب ان کی عمر 24 سال تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں گورے لوگ کالے لوگوں کے خلاف تھے اور مہاتما گاندھی کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ تو مہاتما گاندھی کے پاس ٹرین کی فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو مار پیٹ کر کے اکانومی کلاس میں زور زبردستی سے بٹھا دیا گیا۔ یہیں سے مہاتما گاندھی کے ذہن میں کالے لوگوں کی آزادی کا خیال آیا۔ مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں بھی کالے لوگوں کے حق میں کئی تحریکیں چلوائیں، جس کی وجہ سے مہاتما گاندھی اب بھارت میں بھی مشہور ہو چکے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں مہاتما گاندھی جی نے کئی دفعہ جیل کے چکر لگائے، مگر 1915 میں مہاتما گاندھی واپس انڈیا لوٹ آئے اور یہاں آتے ہی انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کر لی۔ 1918 میں انگریزوں نے ورلڈ وار 1 کے لیے مہاتما گاندھی کا ساتھ مانگا۔ انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان کے لوگ ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں اور انگریزوں نے مہاتما گاندھی سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ ملائیں گے تو ہم آپ کو آزاد کرنے کے بارے میں سوچیں گے، اور مہاتما گاندھی نے انگریزوں کی یہ آفر قبول کر لی اور لوگوں کو انگریزوں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اکٹھا کیا۔ مگر جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی انگریزوں نے آزادی کے بارے میں مہاتما گاندھی سے کوئی بات نہیں کی۔ مہاتما گاندھی ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے کہ جنگ کو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پیار سے لڑنا چاہیے، اور ان کی یہی سوچ کی وجہ سے بہت سارے فریڈم فائٹرز جیسے کہ بھگت سنگھ نے بھی مہاتما گاندھی سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ بھگت سنگھ کا یہ ماننا تھا کہ انگریز کبھی بھی امن کے ساتھ ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن مہاتما گاندھی ہمیشہ بھگت سنگھ کو امن سے تحریک چلانے کا سبق دیتے تھے۔ مگر جب ایک مرتبہ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تو کئی ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ مہاتما گاندھی چاہتے تو ان کی پھانسی کی سزا معاف کروا سکتے تھے، کیونکہ انگریزوں نے مہاتما گاندھی سے کہا کہ اگر آپ بھگت سنگھ کی گارنٹی لیں کہ وہ آئندہ کبھی بھی آزادی کے لیے ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا تو ہم اس کی یہ سزا معاف کر دیں گے۔ مگر مہاتما گاندھی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کیونکہ مہاتما گاندھی جانتے تھے کہ بھگت سنگھ آزادی کے لیے کبھی بھی ہتھیاروں کو نہیں چھوڑے گا۔ مہاتما گاندھی کے اس فیصلے کی وجہ سے بھی کئی لوگوں نے مہاتما گاندھی کی مخالفت کی۔ اسی دوران 1934 میں بھی کئی دفعہ مہاتما گاندھی کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، مگر وہیں 1939 میں جب ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا تو اس بار ہندوستانیوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انگریزوں نے بہت کوشش کی کہ ہندوستانیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، جس کے لیے انہوں نے دوبارہ مہاتما گاندھی سے رابطہ کیا، مگر اس دفعہ مہاتما گاندھی نے بھی انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی بہت سارے ہندوستانیوں نے پیسے کی لالچ میں آ کر اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا، مگر مہاتما گاندھی کے انکار کی وجہ سے 1942 میں جبکہ ابھی ورلڈ وار 2 چل ہی رہی تھی، مہاتما گاندھی اور ان کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران مہاتما گاندھی کی بیوی کستور بائی کی موت ہو گئی، جس کے بعد 1943 میں مہاتما گاندھی نے ہندوستان چھوڑ کی تحریک چلائی۔ مہاتما گاندھی یہ چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں، مگر مہاتما گاندھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوں، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان۔ مگر وہیں اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے انگریزوں کے دور میں مسلمانوں پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھے ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر انگریزوں کے جانے کے بعد چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو قائد اعظم کو یہ شبہ تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اب ہندو مسلمانوں پر ظلم کریں گے، جس کے لیے مسلم لیگ 2 علیحدہ ملک چاہتی تھی۔
ये माना जाता है कि 14 अगस्त 1947 को दो लोग कामयाब हुए, महात्मा गांधी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन चाहते थे, जिसमें वो कामयाब हुए। आखिरकार 30 जून 1948 को जब महात्मा गांधी खिताब देने के लिए एक चबूतरे के करीब गए तो इनको एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम के मेंबर नथुराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसको कुछ माह के बाद फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी के जिस्म को जलाने के बाद इनकी राख को पूरे हिंदुस्तान में भेजा गया। महात्मा गांधी की राख कई सालों तक हिंदुस्तान में महफूज रखी गई और 1997 में इसको बहा दिया गया। ये थी तारीख हिंदुस्तान के एक लीडर महात्मा गांधी की। मज़ीद इसी तरह की तारीखी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल असल तारीख को सब्सक्राइब करें।